أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقوق الوالدین، کہ ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں ہمارے اوپر ہمارے والدین کے کون سے حق ہیں. ویسے تو اس موضوع کو طولانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فضیلت والدین، حقوق والدین کو بیان کیا جائے. یہی جملہ اس کے لیے کافی بنتا ہے کہ والدین وہ ہستی ہے کہ جن کے ہونے کی وجہ سے اولاد اس دنیا میں ہوئی ہے. کہ یعنی اگر والدین نہیں ہوتے تو یہ اولاد بھی اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی. اگر آج اس دنیا میں اس انسان کا وجود ہے تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اور ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے معنوی اور معادی جو تربیت کے اعتبار سے چیزیں ہیں ان کو مہیا کر کے پیش کرتی ہیں. ماں دیکھیں اس بچے کو اپنے پیٹ میں جو ہے رکھے ہوئے چلتی اور پھرتی ہے، کتنی بڑی تکلیفیں سہتی ہیں اور بہت سی مشکلات اس کو درپیش آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی یہ ماں اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا میں نے تیرے لیے اتنی بڑی تکلیفیاں سہی تھی. اور کتنا بڑا مقام ہے کہ یہ ماں اپنے آپ کو جو ہے گیلی گندگی جگہ پر سونے کو سلانے کو پسند تو کرتی ہے، لیکن ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ایک بہت اچھی جگہ پر سوئے تاکہ اسے سکون سے نیند آ سکے. تو عزیزان گرامی، اور باپ دیکھیں تو رات دن وہ محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے حیات کے جو وسائل ہیں وہ مہیا کرتا ہے تاکہ میرے بچے سکون کے ساتھ زندگی درگزر کر سکیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تمہارے پروردگار کا یہ حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین ماں باپ سے نیکی کرو، چاہے وہ دونوں تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے. اور خدا فرماتا ہے کہ اے انسان خبردار، ماں باپ کے سامنے یہ اف جو تم تھکاوٹ کے وقت
اف کی آواز نکالتے ہو، سانس لیتے ہو، یہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں لیا کرو۔ اور اگر تم ان سے جو ہے کلام کرنا چاہتے ہو تو نرم لہجے میں کلام کیا کرو۔ کہ کتنا مقام ہے والدین کا، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جس چیز کا یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ مقام والدین کو بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ تو عزیزان گرامی، رب العزت کے آگے فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ان والدین میں اس طرح رحم فرما جس طرح اس نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا، جس طرح میری بچپن میں ان والدین نے میری پرورش کی تھی۔ تو عزیزان گرامی، بہت بڑی جو ہے چیز وہ خدا کی عبادت ہے، اور اس بڑی عبادت، عظیم عبادت جو خدا کی ہے، اس کے فوراً بعد یہ والدین کا ذکر ہونا بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرنا انتہائی عظیم درجہ رکھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل رخصتا، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے انسان کو رخصت نہیں عطا کی، جن تین چیزوں میں کوئی بھی ایسے انسان سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ اداء الامانۃ الی البر والفاجر، کہ مولا فرماتے ہیں کہ پہلی جو چیز ہے جس میں تمہارے لیے اللہ نے رخصت جس میں نہیں رکھی ہے، کوئی بھی عذر نہیں رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ جائے، تمہارا فرض ہے کہ اس میں امانت داری سے کام لو اور اس کی اچھی طرح سے حفاظت کرو، چاہے جس نے وہ چیز رکھی ہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، فاسق ہو فاجر ہو، لیکن تمہاری امانت داری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ دوسری چیز میں فرمایا والوفاء بالعہد للبر والفاجر، اور عہد اور پیمان جو تم نے کیا ہے اس پر وفائی سے کام لو، چاہے وہ عہد تم نے کسی کافر سے کیا ہے یا کسی نیک انسان سے کیا ہو۔ وبر الوالدین برین کانا او فاجرین، اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ نے رخصت نہیں رکھی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے وہ فاجر ہوں، چاہے وہ فاسق ہوں یا چاہے وہ نیکوکار ہو، ان کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ ان کا احترام کیا کرو، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نظر الولد الی الوالدیہ حبا لہما عبادت، کہ جب کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف، جب بھی کوئی بچہ اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ ان کی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت، جو بھی شخص، امام فرماتے ہیں، یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سکرات موت کے وقت، جو سکرات کا ٹائم ہے، اس کو کیا کریں، خفیف کر دے، اس کو جو ہے نرم کر دے، تو امام فرماتے ہیں وہ کیا کرے فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، پہلا وہ یہ کام کرے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے، کہ
کہ یہ صلہ رحمی کرنے سے اس پر جو موت ہے، یہ سکرات ہے، یہ آسان تر ہو جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور امام فرماتے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو کہ ہم پر سکرات آسان ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَبَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِ فَقْرٌ أَبَدًا، اور امام فرماتے ہیں کہ بس جب وہ ایسا کرے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ اس پر موت کے سکرات کو آسان کر دے گا، اور کبھی بھی زندگی میں اس کو فقر و فاقہ اور محتاجی پیش نہیں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ موعود علیہ السلام کی روایات اور قرآن کی آیتوں میں مقام والدین کو بیان کیا گیا ہے بہت صراحت کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ایک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں یہ ایسے ہی ہے، اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس انسان کو بھی چاہیے کہ مقام والدین کو پہچانیں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ بہترین صلہ کریں۔ بس آخری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی رضائی بہن آئی تو رسول نے اس کی بڑی شوکت اور شان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا، اس کی خدمت کی۔ جب یہ چلی گئی تو رسول کا جو رضائی بھائی تھا وہ آیا تو رسول نے اس کے ساتھ وہ خدمت انجام نہیں دی جو اپنے پہلے بہن سے انجام دے چکے۔ تو کسی نے سوال کیا تو یا رسول اللہ یہ کیسے؟ وہ تو بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی تو بہن سے زیادہ آپ کے ساتھ مقام رکھتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں یہ تو ہے، لیکن جو میری بہن تھی وہ اپنے والدین کے ساتھ اس میرے بھائی سے، رضائی بھائی سے زیادہ تر جو ہے نیکی کرتی ہے، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہت اچھی سی خدمت فرمائی۔ تو رسول نے بیان فرما دیا کہ میرے نزدیک بہت اچھا مقام وہ شخص رکھتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ زیادہ تر نیکی سے کام لیتا ہے اور ان سے بہت جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، نرم لہجے میں ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ آخری واقعہ کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین جو ہے بہت بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں اور میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں جتنی انہوں نے میری بچپن میں کی تھی، تو کیا میں نے حقوق والدین کو ادا کر دیا؟ رسول نے فرمایا، تو نے حقوق والدین کو ادا نہیں کیا ہے۔ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ ایسے کہ تم ان کی جب پرورش کرتے ہو، ان والدین کی جب خدمت کرتے ہو، لیکن تم یہ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان کو موت آ جائے، لیکن جب تم بچپن میں تھے یہ والدین تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے، تمہاری خدمت کر رہے تھے، تمہاری تکالیف کو دور کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ تجھے موت آ جائے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بچہ سکون کے ساتھ زندگی درگزر کرے۔ تو مقام والدین کو پہچاننا چاہیے کہ مقام والدین کیا ہے اور انسان کے رزق و روزی میں برکت کا سبب ہے۔ یہ والدین کا احترام، حقوق والدین کی پاسداری کی جائے اور ان کا بہت خیال رکھا جائے۔ مقام والدین بہت بڑی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔